قرآن اور حدیث میں کانٹرڈکشن نہیں ہو سکتا. قرآن کی ایک آیت دوسری آیت کے اگینسٹ نہیں جا سکتی، حدیثیں ایک دوسرے کے کانٹرڈکشن نہیں ہو سکتی. لیکن بعض مرتبہ ہوتا یہ ہے کہ ایک حدیث دوسری حدیث سے کانٹرڈکٹ کر رہی ہوئی ہمیں محسوس ہوتی ہے، ہمیں دیکھنے میں لگتا ہے کہ یہ حدیث اس حدیث کے خلاف جا رہی ہے، یہ حدیث اس آیت کے خلاف جا رہی ہے. تو اس کو سالو کیسے کیا جاتا ہے؟ اس کو سالو کیسے کیا جاتا ہے؟ تو اس کو سمجھیں. دو طریقے میں آپ کو بتاؤں، اور بہت سارے طریقے ہیں وہ مدرسوں میں مولوی حضرات پڑھتے ہیں. میں آپ کو آسانی کے لیے دو طریقے بتاؤں. ایک ہوتا ہے بہت اندر کی بات ہے، اللہ ہمیں سمجھ نصیب فرمائے. ایک ہوتا ہے کسی ایک حدیث کو راجح قرار دینا، کسی ایک حدیث کو پریفر کر دینا کہ یہ حدیث پر عمل کیا جائے گا، دوسری جو حدیثیں ان کو چھوڑ دیا جاتا ہے. ایک طریقہ یہ ہے. اور ایک طریقہ یہ ہے کہ کسی بھی حدیث کو پریفر نہیں کیا جاتا، بلکہ کوشش کی جاتی ہے کہ کسی نہ کسی طرح ان دونوں حدیثوں کو جوڑ کر ایک میننگ لیا جائے. بات سمجھ میں آ رہی؟ ایک ہوتا ہے ترجیح دینا، دو حدیثیں ہیں ان میں سے کہا جائے کہ اس حدیث کو ہم ترجیح دیتے ہیں، یہ حدیث اعلیٰ درجے کی حدیث ہے، اس پر عمل کیا جائے گا، باقی حدیثوں کو چھوڑ دیا جائے گا. ایسا ہوتا ہے. جو اختلافات جو ہوتے ہیں انہی بنیاد پر ہوتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں علماء اختلافات کرتے رہتے ہیں، لڑتے رہتے ہیں، لڑ نہیں رہتے ہیں. حدیثوں کے اندر اس طرح کی دو دو چار چار روایتیں جب آئیں گی تو ان پر کیسے ان کو جوڑا جائے گا؟ تو ایک طریقہ یہ ہے کہ ایک حدیث کو راجح قرار دیا جائے، پریفر کر دیا جائے، اور دوسری حدیثوں کو چھوڑ دیا جائے. اور ایک طریقہ یہ ہے کہ دونوں حدیثوں کو جمع کرنے کی کوشش کی جائے. دونوں حدیثوں کو جمع کرنے کی کوشش کی. جمع کرنے کا طریقہ کیا ہوگا؟ دونوں حدیثوں کا ایسا معنی لیا جائے گا کہ کانٹرڈکشن ختم ہو جائے. اس کو ایک مثال سے ہم سمجھیں. ایک لمبی مثال میں دوں گا، اللہ ہمیں سمجھ نصیب فرمائے. ایک کیس اسٹڈی لیتے ہیں. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے مسلم شریف میں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا اقیمت الصلاۃ فلا صلاۃ الا المکتوبہ. جب جماعت کھڑی ہو جائے تو کوئی نماز نہیں پڑھی جائے گی سوائے فرض نماز کے. جب جماعت کھڑی ہو جائے تو کوئی نماز نہیں پڑھی جائے گی سوائے فرض نماز کے. جماعت کھڑی ہوگی تو اب صرف فرض ہی پڑھنا ہے. ایک حدیث یہ ہے، سمجھ میں آیا کہ مسلم شریف کی روایت ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں. اب ہم دیکھتے ہیں دوسری روایت. مسلم شریف کے اندر ہی روایت ہے. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لم یکن علی شیء من النوافل اشد معاہدۃ منہ علی رکعتین قبل الصبح. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی سنت کا جتنا اہتمام کرتے تھے اتنا کسی نماز کا اہتمام نہیں کرتے تھے. ایک حدیث ہو گئی. نمبر 2، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خود روایت ہے، مسلم شریف کے اندر ہے. فرماتی ہیں رکعت الفجر خیر من الدنیا وما فیہا. فجر کی 2 رکعتیں، فجر کی سنت والی 2 رکعتیں دنیا وما فیہا سے بہتر ہے. 2 روایت ہو گئی. تیسری روایت ہے امی جان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتی ہیں شأن الرکعتین عند طلوع الفجر لہما احب الی من الدنیا جمیعا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبح کی 2 رکعتیں ساری دنیا سے زیادہ مجھے محبوب ہیں. ایک اور روایت، 3 روایتیں ہو گئیں. ایک اور روایت ہے مسند احمد میں، ابو داود میں، فرماتے ہیں لا تدعوا رکعت الفجر وان طردتکم الخیل. تم فجر کی 2 رکعتیں نہ چھوڑو اگرچہ گھوڑے تمہیں رون ڈالیں، گھوڑے تم پر رون ڈالیں تب بھی تم فجر کی وہ 2 سنتیں نہ چھوڑو. اب یہ ایک روایت ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ جب جماعت کھڑی ہو جائے گی تو اب کوئی نماز نہیں پڑھی جائے گی سوائے فرض نماز کی. اب یہاں 4 روایتیں ہیں، ان سے معلوم ہوتا ہے کہ فجر کی سنتیں بہت زیادہ اہمیت والی ہیں. اب ان میں تو یہ مسئلہ نہیں ہے.
فجر کے علاوہ ظہر، عصر، مغرب، عشاء، ان ساری سنتیں اگر ہم پڑھ رہے ہوں، جماعت کھڑی ہو جائے تو ہمیں فوراً جتنا جلدی ہو سکے 4 رکعت کی نیت باندھ چکے ہوں تو بھی 2 رکعت میں ختم کر لینا، تو بھی 2 رکعت میں سلام پھیر کر جماعت میں شامل ہو جانا ہے، اور اگر 3 رکعتیں پڑھ لی ہیں جلدی جلدی چوتھی پڑھ کر فرض جماعت میں شامل ہو جانا ہے۔ لیکن فجر کے بارے میں کیا کیا جائے؟ ایک طرف تو یہ حدیث ہے اور ایک طرف یہ ساری حدیثیں ہیں۔ اگر اس حدیث پر عمل کیا جائے گا تو یہ 4 حدیثیں چھوٹ جائیں گی، اور اگر ان پر عمل کیا جائے گا تو یہ حدیث چھوٹ جاتی ہے۔ اب طریقے 2 ہی ہیں۔ یہ طریقہ یہ ہے کہ ہم کہیں کہ یہ حدیث کو ہم ترجیح دے دیں، اس پر عمل کریں گے۔ کس پر عمل کریں گے؟ فجر کی جماعت جب کھڑی ہو جائے گی تو سنتیں نہیں پڑھیں گے، لہٰذا ہم جا کر فوراً شامل ہو جائیں گے جماعت میں۔ اگر یہ طریقہ کرتے ہیں تو مسلم شریف کی اس روایت پر عمل ہو جائے گا، لیکن یہ 4 روایتوں کا اندر جو اہمیت آئی ہے اس پر عمل نہیں ہوئے گا۔ اور اگر ہم یہ کرتے ہیں، یعنی ان 4 روایتوں کو لیتے ہیں، تو پھر جماعت کے وقت نماز پڑھنے کے اوپر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، اس پر عمل کرنا لازم آئے گا۔ اب کیا جائے؟ علماء 2 طرح کی رائے رکھتے ہیں۔ بعض علماء، اب آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ اختلافات ہوتے کیوں ہیں؟ یہ امت کے اندر اختلافات ہوتے کیوں ہیں؟ یہ اس لیے ہوتے ہیں۔ بعض علماء نے کہا کہ کوئی نماز نہیں پڑھیں گے، سیدھے فجر کی جماعت میں شامل ہو جائیں گے، سیدھے فجر کی جماعت میں شامل ہو جائیں گے۔ ہمارے علماء نے کہا کہ غور کریں، فجر کی نماز کی جماعت کب تک انسان کو ملتی ہے؟ فرمایا دوسری آخری رکعت اگر مل جائے گی تو اسے جماعت کا ثواب مل جائے گا۔ تو کہا کہ اگر دوسری رکعت مل جاتی ہے، اگر دوسری رکعت مل جاتی ہے فجر کی، تو پھر تم جلدی جلدی کسی ستون کے اوٹ میں جا کر 2 رکعتیں پڑھ لو تاکہ یہ ثواب بھی مل جائے، وہ ثواب بھی مل جائے۔ اللہ اکبر۔ اور اگر موقع نہیں ہے کہ اگر میں سنتیں پڑھنے کھڑا ہوں گا تو میری 2 رکعتیں بھی چلی جائیں گی، تو پھر سنتیں چھوڑو، جا کر جماعت میں شامل ہو جاؤ۔ یہ تطبیق دینا، یہ جوڑنا ہے، یہ جوڑنا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ اس طرح سے علماء مسائل نکالتے ہیں قرآن و سنت کے اندر غور کر کر، اس طرح سے علماء مسائل نکالتے ہیں قرآن و سنت کے اندر غور کر کر۔ ایک غلطی ہمارے لوگوں کی ہے، ہمارے لوگ کیا کرتے ہیں، جس جگہ جماعت کی صف ختم ہوگی اسی کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ یہ غلط طریقہ ہے، یہ غلط طریقہ ہے۔ نماز پڑھنا چاہیے جتنا ہو سکے اتنی دور جا کر۔ جماعت کھڑی ہو گئی ہے فجر کی، تو طریقہ یہ ہے کہ جتنا دور ہو سکے اتنا دور جائے، کسی ستون کے پیچھے چلے جائے، کسی دیوار کے پیچھے چلے جائے۔ ہماری مسجد اگر ہے تو باہر صحن میں چلے جائے، وہاں جا کر سنتیں پڑھیں۔ جماعت کھڑی ہونے کے بعد اس جگہ سنتیں پڑھنا یہ درست نہیں ہے، یہ صحیح طریقہ نہیں ہے، اور یہ صرف حنفیہ کا عمل نہیں ہے۔ صحابہ میں سے ڈھیر سارے صحابہ ایسے ہی کیا کرتے تھے۔ حدیث میں ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل منقول ہے، ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا عمل منقول ہے، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا عمل منقول ہے، ابو دردہ رضی اللہ عنہ کا عمل منقول ہے، خود عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل ایسا منقول ہے کہ وہ آئے ہیں، فجر کی جماعت کھڑی ہو گئی ہے، 2 رکعت سنتیں نہیں پڑھے ہیں، تو وہ کسی ستون کے پیچھے جا کر یا مسجد سے باہر جا کر سنتیں پڑھ کر فوراً آ کر جماعت میں شامل ہوئے ہیں۔ یہ جوڑنا ہے۔